بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخيर رब जिदनी इल्मा। अब है आयत नंबर 152। इन्ना बेशक या यकीनन, और ये हरफे ताकीद है, अल्लाज़ीना जिन लोगों ने, और ये इसमें मौसूल है जमा मुज़क्कर के लिए। इत्तहज़ू पकड़ लिया, हमजा हा और जाल इसका रूट वर्ड है, फेल मादी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए है। अल इजला बछड़े को, सयनालुहुम सा का ये जो है ये हरफे इस्तकबाल है और अन करीब के लिए है, यनालू पहुंचेगा, और ये फेल मदारे है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए।
ہم ان کو، اور یہ ضمیر ہے متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، غضبن غضب، من سے، اور من جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، ربی رب سے، ہم ان کے، اور جو ہم ہے یہ بھی ضمیر ہے، پروناؤن ہے جمع مذکر غائب کے لیے، وا اور حرف عطف ہے، ذلتن اور ذلت، اور دیکھیں یہ سب نکرا ہے، فی میں یہ بھی پریپوزیشن ہے، الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، وامن اور یہ حرف عطف ہے، کا حرف جر ہے جو کہ مشابت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایسے ہی وکذالک، اور ایسے ہی نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، اور جیم زائی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع متکلم، دیکھیں شروع میں نون آ رہا نا اس لیے یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، المفترین جھوٹ باندھنے والوں کو، فارا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ ماننے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان الذین اتخذوا، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو سزائیں مقرر کی، غضب من ربہم وذلت فی الحیات الدنیا، کہ ان پر اللہ کا غضب دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، اور دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان پر اللہ کا غضب اس صورت میں نازل ہوا کہ ان کی توبہ صرف اس صورت میں قبول کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرے۔ کئی تفسیری روایات جو کہ بخاری اور مسلم کے تفسیری ابواب میں اشارتاً موجود ہیں، ان کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرے، اس کے نتیجے میں ان کے ہزاروں لوگ قتل ہوئے، تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ ان کی دنیاوی ذلت اور غضب کی ایک شکل تھی۔ بنی اسرائیل پر جو ذلت مسلط کی گئی اس سے مراد ان کی محکومی، جلابطنی اور مسکنت ہے، جب بھی کوئی قوم شرک میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عزت چھین لیتا ہے، ان پر جزیہ بھی اسی ذلت کا ایک حصہ تھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہ سزا صرف بنی اسرائیل کے لیے محسوس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے اور دین میں بدعت ایجاد کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہے، ہر بدتی شخص ذلیل ہوتا ہے، یہ امام مالک کا قول ہے، کیونکہ بدت بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان اور افطرا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 153، والذین، واو حرف عطف ہے اور الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، عاملو عمل کیے، آئین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، السیئاتی برے، سین واو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم پھر، اور یہ بھی حرف عطف ہے جو کہ ترتیب اور مہلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تابو انہوں نے توبہ کی، تا واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، من بعدہا بعد اس کے، من حرف جر ہے اور جو بعدی ہے یہ ظرف زمان ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، اور یہ ضمیر السیئات کی طرف لوٹ رہی ہے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وا حرف عطف ہے، آمنو حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، انا یقیناً، ربا کا رب آپ کا، رب من رب اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے آپ کے لیے، من بعدہا بعد اس کے، لغفورن لغفورن بے حد بخشنے والا، لام تاکید کے لیے ہے، غفورن غائن فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بے حد بخشنے والے کے لیے آتا ہے، رحیم اور یہ مبالغے کا صیغہ بھی ہے، رحیم نہایت رحم والا ہے، را ہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع رحمت کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک یا کبیرہ گناہ جیسے بڑے جرائم کا ارتکاب بھی کر بیٹھے لیکن وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، ثم تابوا من بعدہا وآمنوا، وہ محض زبان سے معافی مانگ لینا اس کے لیے کافی نہیں بلکہ توبہ کے ساتھ ایمان کی تجدید اور عمل صالح ضروری ہے، یعنی جس غلط نظریے یا گناہ میں وہ مبتلا تھا اسے چھوڑ کر صحیح اسلامی عقیدے پر قائم ہو جائے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، کہ توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی غفور کی جو صفت ہے اس میں غفر، وہ گناہوں کو ڈھانپ بھی لیتا ہے بلکہ اپنی رحمت سے بندے کو نوازتا بھی ہے، من بعدہا کی تکرار اس بات پر زور دیتی ہے کہ معافی توبہ کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، اور گناہوں کی معافی کے لیے ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو،
یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4250۔ اب ہے آیت نمبر 154، وامن اور حرف عطف ہے لما جب، ساکتا ٹھنڈا ہوا، سین کاف اور تا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ان سے موسیٰ موسیٰ سے، الغضب غصہ، اخذا اٹھا لی اس نے یا پکڑ لی اس نے، حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، الواح تختیاں اور یہ لوگ کی جمع ہے، الواح وا اور حرف عطف، فی میں یہ حرف جر ہے پریپوزیشن ہے، نسخاتی تحریر میں، ہا اس کی اور ہا جو ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کے لیے ہے اور تختیوں کی طرف اشارہ ہے، ہدن ہدایت تھی، و رحمتن اور رحمت تھی، للذین لی کا مطلب لیے ہے اور یہ حرف جر ہے، الذین ان لوگوں کے لیے جو، جمع مذکر کے لیے، ہم وہ سب، اور ہم بھی جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لی لیے اور یہ دوبارہ سے پریپوزیشن ہے، ربی رب سے، ہم ان کے اپنے رب سے، یعنی یرخبون ڈرتے ہیں، راہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا جو اپنی قوم کے بچڑا پوجنے پر ان کو آیا تھا، تو انہوں نے وہ تختیاں یعنی الواح دوبارہ اٹھا لیں جو غصے کی حالت میں ہاتھ سے چھوٹ گئی تھیں یا رکھ دی تھیں، اور یہ جو لفظ ہے ساکاتا اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان پر غالب آ جاتا ہے اور جب وہ چلا جاتا ہے تو انسان دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، اور الواح کی حقیقت یہ ہے کہ ان تختیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات درج تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں غصے میں رکھ دیا تھا تو وہ ٹوٹی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ ان تختیوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی تورات تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، وفی نسخاتھا ہدم و رحمتن اور اس میں لکھے ہوئے ہدایت اور رحمت تھی، ہدایت یعنی اس میں گمراہی سے بچنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی مکمل اس میں قواعد موجود تھے، اور رحمت جو شخص ان کے احکامات پر عمل کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا تھا، للذین ہم لربہم یرخبون اللہ کی کتاب سے ہدایت صرف وہی لوگ پاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے نصیحت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 155، وامن اور اختارا چنے، ہا یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، موسیٰ موسیٰ نے، قوما قوم سے، ہو اپنی، سبعین 70، راجولن آدمی، رجل کی جمع ہے راجولن، لی لیے، میقاتی مقررہ وقت، نہ ہمارے ہمارے مقررہ وقت کے لیے، اور لی جو ہے یہ حرف جر ہے پریپوزیشن ہے، فامن پس، لما جب، آہازت پکڑ لیا، اور حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، ہم ان کو، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، الرجفۃ زلزلے نے، اور اس کا مطلب راجیم اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے کپ کپی یا زلزلہ ہوتا ہے، قولا اس نے کہا، کاف واو اور لام، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے فعل ماضی ہے، ربی اے میرے رب، لو اگر، شئتا تو چاہتا، اور یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اہلکتا ہلاک کر دیتا، تو ہم انہیں، اور یہ بھی اہلکتا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، ہا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، من سے حرف جر ہے پریپوزیشن ہے، قبلو پہلے، و یا اور مجھے بھی، اتخلقو کیا تو ہلاک کرتا، نہ ہمیں، اور حمزہ حرف استفہام ہے، تخلقو تو ہلاک کرتا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے لیے، ہا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ ضمیر ہے ہمارے لیے، بما بی بوجہ حرف جر ہے، ماں اس کے جو، فعلا کیا فعل ماضی، فا عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے واحد مذکر غائب کے لیے، السفہاء چند بیوقوفوں نے، اور یہ سفیہ کی جمع ہے سفہاء، سین فا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، منا ہم میں سے، ان نہیں ہیا یہ، الا مگر، فتنتو آزمائش، کا تیری، اور یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بیوقوفوں نے کیا ہے، یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِینَ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 ایسے معزز افراد کا انتخاب کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ ان کو لے کر طور سینا پر گئے،
تاکہ پوری قوم کی طرف سے معافی مانگے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ اس گستاخی پر انہیں زلزلے اور کڑک نے آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر مر گئے۔ جب وہ 70 افراد ہلاک ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ وہ قوم کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ قوم یہ سمجھے گی کہ موسیٰ نے انہیں قتل کر دیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، یعنی اگر ان کے گناہ اتنے بڑے تھے تو انہیں پہلے ہی سزا مل جاتی۔ اب جب کہ میں انہیں ساتھ لایا ہوں تو میری قوم مجھے الزام دے گی۔ فَعَلَ السُّفَہَاءُ مِنَّا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو کام یعنی بچڑے کی پوجا کرنا نادان لوگوں نے کیا، اس کی سزا ان نیک لوگوں کو نہ دی جائے۔ نیک لوگ اس لیے گرفت میں آئے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے گناہ گاروں کو بر وقت سختی سے نہیں روکا تھا۔ ان ہی الا فتنتک، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حالات یعنی خوشی، غمی، معجزات سے آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں جو ثابت قدم رہے وہ ہدایت پا گیا، اور جو شک میں پڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اب آیت کا اگلا حصہ ہے یعنی 155 کا جو لاسٹ حصہ ہے وہ ہے تو دلو، تو گمراہ کر دیتا ہے۔ فعل مضارع دعات لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واحد مذکر حاضر کے لیے ہے۔ بہا، بی من 7 حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے جو فتنے کی طرف جا رہی ہے۔ من جس کو تشاء، تو چاہتا ہے۔ فعل مضارع شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واحد مذکر حاضر کے لیے ہے۔ وامن اور حرف عطف تخدی، تو ہدایت دیتا ہے۔ ہا دال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے۔ من جس کو تشاء، تو چاہتا ہے۔ انتا، تو ہی، ولی یو مددگار ہے، واو لام اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نا ہمارا، فاغفر لنا، فامن پاس حرف عطف، اغفر بخش دے، اور یہ ایک پھر جو ہے یہ فعل امر ہے۔ غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لنا ہمیں یا ہمارے لیے، وا اور ارحم رحم فرما، اور یہ بھی فعل امر ہے۔ نہ ہم پر، وا اور انتا تو، خیرو سب سے بہترین ہے، الغافرین بخشنے والوں میں سے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جس کو تو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ تو دلو بہا من تشاء و تہدی من تشاء، اور یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ یہ تو صرف تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ دنیا میں جو بھی گمراہی یا ہدایت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں۔ بچڑے کا فتنہ بھی ایک امتحان تھا تاکہ کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو جائے۔ اللہ کسی پر زبردستی گمراہی مسلط نہیں کرتا۔ جب انسان خود ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرف موڑ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتا ولینا کہہ کر یہ اقرار کیا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس لیے مغفرت اور رحم کی التجا صرف اسی سے زیب دیتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 156، وَاکْتُب، وا حرف عطف ہے، اکتب تو لکھ دے، اور کاف، تا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے ہے۔ لنا لیے ہمارے، لا جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، نا ضمیر متکلم ہے، فی میں پریپوزیشن، حاضی ہی اس میں اشارہ، اس الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وا اور حرف عطف فی پریپوزیشن میں، الآخراتی اور آخرت میں، انا یقیناً ہم، انا تاکید والا جو حرف تاکید ہے پلس نا متکلم والا، دو لفظ مل کے بن رہے ہیں، انا یقیناً ہم، خود نہ رجوع کیا ہم نے، اور یہ جو فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، الا طرف کا تیری، الی کا تیری طرف، قالا اس نے فرمایا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی اپنا عذاب، یعنی عذاب کا مطلب عذاب ہے، یا متکلم ہے، اپنا عذاب اسیبو میں پہنچاتا ہوں، اور اسیبو کا جو روٹ ورڈ ہے سواد واو اور با ہے، فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، بھی اس کو، من جس کو، اشاء میں چاہتا ہوں، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد متکلم، و رحمتی اور رحمت میری، واسعت گیر رکھا ہے، واو سین اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، کلا ہر شیء ان چیز کو، فاسا اکتبو سو جلد ہی میں لکھ لوں گا، ہا اسے، اور جو فا ہے یہ حرف عطف ہے، سین حرف استقبال ہے ان قریب کے لیے، اکتب میں لکھ لوں گا، کاف تا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو، لیمن لیے اور یہ حرف جر ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر
غائب کے لیے یتقونا ڈرتے ہیں، کا واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع، جمع مذکر غائب کے لیے وَيُؤْتُونَ اور وہ ادا کرتے ہیں، حمزہ تا اور یا فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے الزکاۃ زکات، والذین اور وہ لوگ جو، اور واو جو ہے یہ واو حرف عطف ہے، الذین وہ لوگ جو اسم موصول جمع مذکر کے لیے، ہم وہ سب یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، بی من ساتھ حرف جر آیاتی آیات کے، نہ ہماری ساتھ ہماری آیات کے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کی لغزش کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کی۔ دنیا کی بھلائی سے مراد ایمان، رزق حلال اور نیک عمل ہے، جبکہ آخرت کی بھلائی سے مراد جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ دنیا میں مومن، کافر، انسان اور حیوان سب کے لیے ہے، جس کی بدولت سب کو رزق اور زندگی ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، ان میں سے ایک حصہ زمین پر اتارا جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑا اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھر اٹھا لیتا ہے کہ اسے چوٹ نہ لگے۔ باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں قیامت کے لیے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6000 ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کامل اور دائمی رحمت جو کہ آخرت میں ملے گی صرف 3 لوگوں کے لیے لکھ دی گئی ہے، یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ سب سے پہلے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نمبر 2 زکوٰۃ دینے والے لوگ جو اپنے مال کو پاک کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، اور نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور معجزات کی تصدیق کرتے ہیں اور آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 157، اللہ زینا جو لوگ، اور یہ اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، یتابعون پیروی کرتے ہیں، تابع اور عین فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، الرسولہ اس رسول کی، النبی یا نبی، الامی یا امی ہے، اللہ زی جسے، اور اللہ زی جو ہے یہ بھی اسم موصول ہے واحد مذکر کے لیے، یجدونا وہ پاتے ہیں، واو جیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، ہو اس کو، یہ ضمیر ہے رسول کے لیے، مکتوبن لکھا ہوا، کاف تا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، ان دا پاس، ہم ان کے یعنی اپنے پاس، فی میں اور یہ حرف جر ہے، التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، یا مرہم وہ حکم دیتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور را فعل مضارع، ہم ان کو، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، بالمعروفی بھی ساتھ اور یہ حرف جر ہے پریپوزیشن ہے، معروفی ساتھ نیکی کے، وا اور حرف عطف، ینہا وہ روکتا ہے، اور یہ وا حرف عطف ہے اور ینہا روکتا ہے، نون ہا اور یا ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، ہم انہیں یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ان سے، اور جو ان ہے یہ بھی حرف جر ہے، حرف پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اور منکری برائی سے، وا اور یحلو وہ حلال کرتا ہے، ہا لام لام فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، لہم ان کے لیے، لا جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے، الطیباتی پاک چیزیں، ویحرم اور وہ حرام کرتا ہے، یحرم جو ہے ہا را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، علیہم علا اور ہم مل کے بنا ہے، علا اوپر، ہم ان کے ان پر، الحبائسا ناپاک چیزوں کو، ہابا اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ حبیث کی جمع ہے خبائث، و یادعو اور وہ اتارتا ہے، واو ضاد اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، انہم ان سے، اسرا بوجھ، ہم ان کے، والاغلالا اور
توق अल्लाती वो जो कानत थे अलैहिम उन पर, फल्लाजीना पास वो लोग जो, फा हरफ अतफ है, अल्लाजीना इसम मौसूल, आमनु ईमान लाए, हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है और ये फेले मादी है जमा मुजक्कर गायब के लिए, बिही साथ उसके या उस पर, व अज़्ज़रूहु और उन्होंने कुव्वत दी, व अज़्ज़रू और उन्होंने कुव्वत दी, फेले मादी जमा मुजक्कर गायब के लिए, हु उसे, व नसरू और उन्होंने मदद की, फेले मादी नून स्वाद और रा इसका रूट वर्ड है, हु उसे जमा मुजक्कर गायब के लिए है, व ताबाउ और उन्होंने इत्तबा की, वामिन और हरफ अतफ, इत्तबाउ उन्होंने इत्तबा की, ताबा और आइन इसका रूट वर्ड है, फेले मादी और जमा मुजक्कर गायब के लिए, अन नूरा उस नूर की, अल्लाज़ी जो उनजिला उतारा गया है, और ये फेले मादी मजहूल है, नून जाई और लाम इसका रूट वर्ड है, उतारा गया है, माहू मा साथ हूँ उसके, उलाइका यही लोग इसमें इशारा है, हम वही हैं, अल मुफलिहून कामयाब होने वाले, फा लाम और हा इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी है, जिसे वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उनको नेकी का हुक्म देता है और उन्हें बुराई से रोकता है और उनके लिए पाक चीजें हलाल करता है और नापाक चीजें उन पर हराम करता है, वो उन पर से इनके वो बोझ और तोक उतारता है जो उन पर पड़े हुए थे, सो जो लोग उस पर ईमान लाए और उन्होंने उसको कुव्वत दी और उसकी मदद की और उस नूर की तबाह की जो उसके साथ नाजिल किया गया, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाज़ीना यत्तबिऊन रसूला, इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशखबरी दी है जिसका जिक्र तौरात और इंजील में मौजूद है। अल उम्मी से मुराद वो हस्ती है जो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, जो आप सल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। सही बुखारी की हदीस नंबर 2125 के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन अल आस ने तस्दीक की कि तौरात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही सिफात हैं जो कुरान पाक में है। मसलन ए नबी, हमने आपको गवाह, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और आयत का ये हिस्सा यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। आप सल्लम ने हर उस बात का हुक्म दिया जिसे अक्ल सलीम और फितरत इंसानी दुरुस्त मानती है। वायुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाती वयुहर्रिमु अलैहिम, अल्लाह ने तमाम साफ सुथरी और नफा बख्श चीजें हलाल कर दी और गंदी चीजें जैसे कि जो नुकसानदेह हैं जैसे कि सूअर का गोश्त, खून, मुर्दार, ये तमाम चीजें हराम करार दी, यानी उनको हराम कर दिया। और आयत का ये हिस्सा व यदाउ अनहुम इसराहुम, इससे मुराद वो सख्त अहकामात और पाबंदियां हैं जो बनी इसराइल पर इनकी नाफरमानियों की वजह से लगाई गई थी, जैसे तौबा के लिए खुदकुशी करना या नापाक कपड़े को काटना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हनीफ यानी आसान दीन लेकर आए और हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नरम और सीधा दीन देकर भेजा गया हूँ। ये मसनद अहमद की हदीस नंबर 11 है। और आयत के आखिरी हिस्से में उन लोगों के लिए कामयाबी की बशारत है जो चार काम करें। फल्लाजीना आमनू, जो आप सल्लम के रिसालत पर सच्चा यकीन करते हैं और ईमान लाते हैं। व अज़्ज़रूहु, और वो आप सल्लम की तौकीर और मदद करते हैं। व नसरूहु, वो दीन की अशात में आप सल्लम का साथ देते हैं। वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और वो उस रोशनी की इत्तबा करते हैं जो आप सल्लम पर नाज़िल हुई। हकीकी फलाह यानी कामयाबी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं और उनके लाए हुए निज़ाम ज़िंदगी को अपनाते हैं। अब है आयत नंबर 158। कुल आप कह दें, ये काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फेल अमर है और वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए है। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, और या जो है हरफ निदा है और अय्युहा मुनादी के लिए इस्तेमाल होता है। अन्नासु नून वाव और सीन या हमजा नून और सीन इसका रूट वर्ड है, लोगो। इन्नी रसूलुल्लाही, इन्नी यकीनन मैं, इन्ना हरफ ताकीद और याए जो या है ये ज़मीर मुतकल्लम है। रसूलु रसूल हूँ, अल्लाही अल्लाह ताला का, इला तरफ कुम तुम्हारी, इलैकुम तुम्हारी तरफ, जमी आ सबके लिए, अल्लाजी वो जो, और ये इसम मौसूल है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, लाहू जिसके लिए है, मुल्कु बादशाहत,
अस्समावाती आसमानों की, वल अर्दी और ज़मीन की, ला नहीं इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर, हुआ वो, युहयी वो ज़िंदगी देता है, हा या इसका रूट वर्ड है और ये फ़िल मदारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, वयुमीतु और वो मारता है, मीम वाव और ता इसका रूट वर्ड है फ़िल मदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। देखें शुरू में फ़िल मदारे में अतैन में से या इतनी सी बात में से कोई ना कोई हरफ आता है। फामिन पस आमिनू तुम ईमान लाओ, फा हर्फ अतफ है, आमिनू तुम ईमान लाओ, हमजा मीम और नून फ़िल अमर, जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, बिल्लाही साथ अल्लाह ताला के, बी हरफ जर है प्रपोजिशन है, वा और हरफ अतफ, रसूली रसूल के ही इसके, अन नबी ये नबी, अल उम्मी ये उम्मी पर, अल्लाजी वो जो, और इसम मौसूल वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, युमिनु ईमान रखता है, हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, फेल मदारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है, बिल्लाही साथ अल्लाह ताला के या अल्लाह ताला पर, और बी हरफ जर है प्रपोजिशन है, वामिन और हरफ अतफ कालिमाती बातों पर ही उसकी, वत्ताबिऊहु वामिन और इत्ताबिऊहु तुम पैरवी करो उसकी, ताबा और आइन इसका रूट वर्ड है, फेल अमर है, जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, लअल्ला ताकि, कुम तुम, और ये जो कुम है ये ज़मीर है, जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, तहतदून तुम हदायत पाओ, हादा और या इसका रूट वर्ड है और ये फ़ेल मदारे है, जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, आप कह दें ए लोगो यकीनन मैं तुम सब की तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ, वो ज़ात जिसके लिए बादशाहत है तमाम आसमानों और ज़मीन की, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, सो तुम अल्लाह ताला से और उसके रसूल पर जो उम्मी नबी है ईमान ले आओ, जो अल्लाह ताला और उसकी बातों पर ईमान रखता है और उसकी पैरवी करो ताकि तुम हदायत पाओ। कुल या अय्युहन नासु, इस आयत का आगाज या अय्युहन नासु से होता है जो इस बात की दलील है कि आप सल्लम की बासत किसी खास कौम या मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। सही बुखारी की एक मशहूर हदीस है कि आप सल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले अंबिया एक महसूस कौम की तरफ भेजे जाते थे लेकिन मैं तमाम इंसानों की तरफ सुर्ख स्याह सबके लिए भेजा गया हूँ। सही बुखारी की हदीस है 335 और आयत का ये हिस्सा लहू मुल्कुस समावाती वल अर्दी, अल्लाह ताला की हाकमियत बयान करता है, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है वही इस बात का हक रखता है कि अपनी महलूक की हदायत के लिए रसूल भेजे। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु, जो ज़िंदगी और मौत पर कादिर है वही दोबारा उठाए जाने पर भी कुदरत रखता है, इसीलिए उसके रसूल की इत्तबा बहुत ज़रूरी है। और आयत में आप सल्लम को अन नबी उम्मी उम्मी नबी कहा गया है। आप सल्लम का दुनियावी तौर पर किसी से ना पढ़ना आपका मुआवजा है ताकि कुफ़ार ये शक ना कर सकें कि आपने ये किताब कहीं से पढ़कर लिखी है। कुरान की दूसरी आयत जैसे कि सूरत अल अनकबूत में भी इसी तरह का हवाला दिया गया है कि आप इससे पहले कोई किताब ना पढ़ते थे और ना इसे अपने हाथ से लिखते थे। ये आयत नंबर 48 है। और फिर अल्लाज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, इसमें ये बताया गया है कि हदायत सिर्फ और सिर्फ आप सल्लम के सुन्नत और तरीके पर चलने में है। इस हिस्से की तायद में एक हदीस है कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने इनकार किया। पूछा गया या रसूल अल्लाह इनकार किसने किया? फरमाया जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने उसका इनकार किया। ये सही बुखारी की हदीस 7280 है। अब है आयत नंबर 159। वामिन और हरफ अतफ है, मिन से हरफ जर है, इसका मतलब है से, कौमी कौम, मूसा कौम मूसा में से, उम्मतुन एक ग्रुह है और उम्मतुन जो है ये इसम नकरा है इसलिए इसके साथ एक हमने ऐड किया है। यहदूना वो हदायत करते हैं, हादा और या इसका रूट वर्ड है। हदायत करना या हदायत देना, वो हदायत करते हैं फेले मदारे है, जमा मुजक्कर गायब के लिए, बिल हक की हक के साथ, बी जो है हरफ जार है, साथ या जरिए, अल हक की हक के साथ, वा और हरफ अतफ, बी साथ ही इसके, यादिलून वो अदल करते हैं, आइन दाल और लाम इसका रूट वर्ड है, इंसाफ करना, बराबर करना, अदल करना, फेले मदारे, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। और मूसा की कौम में से एक ग्रोह ऐसा भी है जो हक के साथ हदायत करते हैं और उसके साथ अदल करते हैं। वमिन कौमी मूसा, बनी इसराइल की तमाम सरकशी, बछड़ा परस्ती और अंबिया की नाफरमानियों के बावजूद उनमें एक ऐसा तबका हमेशा मौजूद रहा जो अल्लाह ताला के दीन पर कायम था।
یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ وہ پوری قوم کی برائی بیان کرتے ہوئے ان میں موجود نیک لوگوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہدون بالحق کی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ صرف خود حق پر قائم تھے بلکہ دوسروں کو بھی تورات کی اصل تعلیمات اور اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے تھے۔ یہ وہ مخلص لوگ تھے جنہوں نے دین میں تحریف نہیں کی تھی۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور معاملات میں اللہ کے نازل کردہ حق کو یعنی شریعت کو بنیاد بناتے تھے۔ وہ رشوت یا اقربا پروری کی بجائے عدل و انصاف سے قائم لیتے تھے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں ایک گروہ حق پر قائم رہا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی 1920 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 160، وامن اور قطعنا، تقسیم کر دیا ہم نے، کاف قا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم انہیں جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اسناتئی عشرہ 12، اسباتن قبیلے، سین با اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، سب کی جمع ہے اسباتن، اممن کئی گروہ تھے، حمزہ میم میم امت کی جمع ہے، وامن اور حرف عطف اوحینا وہی کی ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، الا طرف حرف جر ہے، موسیٰ موسیٰ کی، اذ جب، اس تس کا پانی مانگا، اور یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، ہو اس سے، کس سے، موسیٰ کی طرف اس کا اشارہ ہے، قوم قوم نے، ہو اس کی، ان یہ کہ ادرب تم مارو، دواد را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، بی عصا کا، بی حرف جر ہے، عصا اپنا، الحجر پتھر پر، فم باجا ست، فا پس، ام باجا ست پھوٹ نکلے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے با جیم اور سین ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، من ہو اس سے، اسنتا عشرہ 12، آئینہ چشمے، اور یہ آئین یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ ایک اسم ہے، چشمے کی جمع ہے آئینہ، زیادہ چشمے۔ قد بلا شبہ حرف تحقیق ہے، عالمہ معلوم کر لی، آئین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، کلو سب اناسن لوگوں نے، مشربہ ہم، شین را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، مشربہ پینے کی جمع، ہم اپنی، اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، وا اور ذللنا سایہ کیا ہم نے، زو لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع متکلم کے لیے، علیہم اوپر ان کے، علامن اوپر، ہم من ان کے، علیہم الغمامہ بادلوں کا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے غین میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم ہے، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع متکلم، علیہم علا اور ہم مل کر بنا ہے، اوپر ان کے، علیہم ان پر، المنا من، والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ، حمزہ کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، من سے طیباتی پاک چیزوں میں سے، ماں جو رزقنا رزق دیا ہم نے، را زائی اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم ہے، کم تمہیں، اور کم ضمیر ہے تمہارے لیے، وا اور ماں نہیں، ظالمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، زو لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ان پر من و سلوہ اتارا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کے درمیان نظم و ضبط رہے اور آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا اسبات، یہ بنی اسرائیل کے لیے اسی طرح ہے جیسے عربوں کے لیے قبائل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فم باجا ست من حسنتا عشرتا آئینہ، جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں پیاسے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا کہ ایک ہی پتھر سے 12 الگ الگ چشمے جاری ہوئے تاکہ ہر قبیلہ اپنے مخصوص گاڑ سے
पानी पी सके और इनमें पानी पर कोई भी लड़ाई ना हो। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमामा, और उस मैदान की सख्त धूप में अल्लाह ने इन पर बादलों का साया किया और खाने के लिए मन और सलवा, कुदरती मीठा मादा और बटेर जैसा परिंदा नाजिल फरमाया। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्बी मन की एक किस्म है और इसका पानी आंख के लिए शिफा है। ये सही बुखारी की 4478 हदीस है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम, कि अल्लाह ने हुक्म दिया जो पाकीज़ा रिज़्क में दिया गया है उसे खाओ और ज़हीरा ना करो, मगर उन्होंने नाशुक्री की और हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बनी इसराइल ने अल्लाह का हुक्म ना मानकर अपना ही नुकसान किया। अल्लाह पर उनकी नाफरमानी का कोई असर नहीं होता, बल्कि इंसान जब अल्लाह के काम तोड़ता है तो अपनी जान पर ही जुल्म करता है। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और आयत के आखिरी हिस्से में ये बताया गया है कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं की, जिसकी वजह से वो 40 साल तक उस मैदान में भटकते रहे। ये उनके अपने गुनाहों का नतीजा था। अब है आयत नंबर 161, वामिन और हरफ अतफ, इज जब, ज़र्फ़े ज़मा जब, कीला कहा गया, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, लहुम उनके लिए, ला जो है ये हरफ जर है और हुम ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की, उस्कुनू तुम रहो, सीन काफ और नून इसका रूट वर्ड है, फ़ेल अमर है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, हाज़े ही इस, और ये इसमें इशारा है वाहिद मुअन्नस के लिए, अल करियता बस्ती में, काफ रा और या इसका रूट वर्ड है, वा और कुलू तुम खाओ, हमजा काफ और लाम इसका रूट वर्ड है, फ़ेल अमर है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, मिन से हरफ जर है प्लस हा उसमें से, यानी बस्ती में से, हा जो है ये ज़मीर है जो कि बस्ती की तरफ इशारा कर रही है, हैतु जहाँ से, शे तुम चाहो तुम, वक़ूलू और तुम कहना, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, हित्ततुन बख्श दे, वामिन और उदखुलू तुम दाखिल हो, दाल खा और लाम इसका रूट वर्ड है, फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए, अल बाबा दरवाजे में, सुज्जदन सजदा करते हुए, सीन जीम और दाल इसका रूट वर्ड है, नगफिर लकुम हम बख्श देंगे, लकुम लिए तुम्हारे, और नगफिर का रूट वर्ड है गाइन फा और रा, फेले मदारे है जमा मुतकल्लम का सीगा है, ला हरफ जर है, कुम ज़मीर है तुम्हारे लिए, हतीयातिकुम हताएं तुम्हारी, और हा ता और हमजा इसका रूट वर्ड है, हती आतन की जमा है, हती आती, सनजीदू सीन जो है ये हरफ इस्तकबाल है, नजीदू हम ज्यादा देंगे, और ये फेले मदारे है जमा मुतकल्लम के लिए है, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को, हा सीन और नून इसका रूट वर्ड है और ये मोहसिन की जमा है मोहसिनीन। इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और जब उनसे कहा गया तुम इस बस्ती में जाकर रहो और इसमें से खाओ जहां से भी चाहो, और कहना कि हमें बख्श दे, और दरवाजे में झुककर दाखिल होना तो हम तुम्हारी हताएं बख्श देंगे और हम नेकी करने वालों को अन करीब ज्यादा देंगे। उसकुनू हाजिहिल करियता, इस बस्ती से मुराद बैतुल मुकद्दस या इलिया है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो इस शहर में दाखिल होकर सुकूनत इख्तियार करें और वहां की नेमतों से फैज याब हों। वकुलू मिनहा हाइसु शेतुम, और इसका मतलब ये है कि उन्हें इजाजत दी गई कि वो जहां से चाहें और जो चाहें खाएं, यानी अल्लाह ने उन पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए हैं। ये उनकी सहरा नूरदी के बाद एक बहुत बड़ी राहत थी। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और ये भी अल्लाह ताला ने कहा कि सुज्जदन से मुराद सर झुकाते हुए आजिज़ी और इनकसारी के साथ दाखिल होना है। ये अल्लाह की फतह और नेमत पर शुक्रगुजारी का तरीका था, ना कि तकब्बुर का। वक़ूलू हित्ततुन, और हित्ततुन का जो लुग़वी मानी है गुनाहों का बोझ उतार देना। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि ज़ुबान से ये इकरार करें कि या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। नगफिर लकुम हतीयातिकुम, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम आजिज़ी और तौबा के साथ दाखिल हो गए तो हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे। जो लोग मुहसिनीन यानी नेकी करने वाले होंगे उन्हें मज़ीद इनामात से नवाजा जाएगा। इस आयत की तफसीर में सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहम अहादीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि वो हित्ततुन ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे कहें, लेकिन उन्होंने शरारत और अल्लाह के हुक्म के मजाक के तौर पर उसे बदल कर हिंतातुम फी शाइरतिन, जो में गंदम का दाना कहना शुरू कर दिया। उन्हें झुक कर दाखिल होने का हुक्म था, लेकिन वो सर उठाकर और अपने
حفظ کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ صحیح بخاری کی 4641 اور صحیح مسلم کی 3015 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 162۔ فا پس حرف عطف ہے، بدلا بدل دیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ دینا ان لوگوں نے، اور یہ اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ظالمو جنہوں نے ظلم کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، من سے حرف جر، ہم ان میں سے، قولن بات کو، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، غیرہ خلاف، اللہ زی اس کے جو، اسم موصول واحد مذکر کے لیے، کیلا کہی گئی تھی، لہم لیے ان کے، فامن پاس ارسلنا بھیجا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم، را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہم علا اور ہم مل کر بنے ہیں، اوپر ان کے، رجزن عذاب، من سے حرف جر، السمائی آسمان سے، بی بوجہ اور بی بھی حرف جار ہے، ماں جو یعنی بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ فبدل الذین ظلموا جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بستی میں داخل ہوتے وقت عاجزی کے ساتھ حتتن اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے کہنا، تو ان ظالموں نے مذاق اڑاتے ہوئے اسے خنتتن گندم کا دانہ سے بدل دیا، اور اس میں وہی حدیث اس کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ آیت کے اینڈ میں بتائی ہے کہ انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کیا اور حفظ کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ظالموا منہم قولا غیر الذی، یہاں پہ ظلم سے مراد اللہ کے حکم کی دانستہ نافرمانی اور اس کا مذاق اڑانا ہے، انہوں نے اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تبدیلی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، اور اس سے مراد وہ طاعون کی وبا ہے جس نے ان نافرمانوں کو آنن فانن اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتی ہے تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتی۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں پہلے پاسٹ ٹینس کا ٹیبل ہے، جس میں پاسٹ ٹینس وربس ہیں یعنی وہ افعال ہیں جو گزرے ہوئے زمانے یا کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ٹیبل فعل مضارع کا ہے جس میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس پایا جاتا ہے۔ اتخذوا انہوں نے بنا لیا، اور اس کے بعد ہے سینالہم، یہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے بلکہ یہ فیوچر ٹینس ہے اور فعل مضارع ہے، اور یہ اس ٹیبل میں آیا، اگر کوئی آ جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے شروع میں سین کے بعد یا یعنی وہ عطین میں سے آ رہا ہے ایک حرف، ینالہم انہیں پہنچے گا جو کہ فعل مضارع کی نشانی ہے۔ اس کے بعد افتراؤ، عملو، تابو، آمنو، ساکتا وہ ٹھنڈا ہوا، آہذا اختارا، آہذا، اور پھر آہذت ہم انہیں پکڑ لیا، قولا شیتا تو نے چاہا، اہلکتا ہم تو نے انہیں ہلاک کر دیا، آمنا وہ ایمان لایا، اور پھر افعال مضارع ہیں پریزنٹ یا فیوچر ٹینس، وہ افعال موجودہ یا مستقبل کے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، اور اردو اور انگلش میں 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، جبکہ عربی میں صرف 2 ہیں، پاسٹ اور مضارع اکٹھا ہے یعنی پریزنٹ اور فیوچر اکٹھا ہے، اور اس میں مضارع کی نشانی یہ ہے کہ شروع میں عطین یا اتنی سی بات، الف تا نون اور یا شروع میں آتا ہے جو کہ ورب کی نشانی بتاتا ہے آپ کو، جس ورب کے شروع میں بھی عطین آئے گا وہ فعل مضارع ہوگا۔ نجزی ہم شروع میں آ رہا ہے، ہم بدلا دیتے ہیں، یفترون یا ہے شروع میں، یرحمنا یا ہے، تغفر تو بخش دے گا تا ہے، تو دلو تو گمراہ کرتا ہے، دیکھیں تا ہے شروع میں، تہدی تو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ بڑی ایک آسان پہچان ہے کہ جب بھی عطین میں سے کوئی چیز شروع میں آئے تو فعل مضارع کی نشانی ہے۔ تہدی، تشاء، نکتب، خا، یتقون، یؤتون، یؤمنون، یتبعون، یجدونہ، یأمرہم، ینہاہم، یحل، یحرم، یدع، یؤمن، تہتدون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔